دوستو اس وقت پوری دنیا جانتی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کچھ دنوں سے جنگ چالو ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم سب کو یہ جاننا ضروری ہے کہ مسجد اقصی کون سی جگہ کو کہتے ہیں اور ہمیں مسجد اقصی اور فلسطین سے محبت کیوں ہے۔ تو آئیے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ریڈ لائن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا کا پورا مسجد اقصی کا احاطہ ہے، اور اصل میں مسجد اقصی یہ جو آپ کالی لائن جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے مسجد اقصی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مسجد اقصی اور فلسطین سے محبت کیوں ہے۔ یہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنا میں ایک محراب بھی تعمیر فرمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چوٹی کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چوٹی نے اپنی باقی تمام ساتھیوں سے کہا تھا، اے چوٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع عسقلان شہر کے ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چوٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے ہیں جن میں سے ایک کنواری بی بی حضرت مریم کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ قیامت کے علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام لط پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے، یعنی قیامت کے دن حساب و کتاب اسی زمین پر ہوگی۔ اسی شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کے اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی یعنی فلسطین سے بیت اللہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس یعنی فلسطین لائے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرف فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابوذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے عرض کیا پھر اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پھر عرض کیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 برس کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے، پس وہی مسجد ہے۔ اسلام کے سنہری دور فاروقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ دوسری بار بعینہ ہی معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصی رکھا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا، اور شہادت کا باب آج تک بند نہیں ہوا، سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ امت محمدیہ حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام گھر والوں کو یہاں تک کہ بچوں کو بھی دکھائیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کون حق پر ہے اور کون نہیں، اور اس مقدس سرزمین کا وارث کون ہے۔ اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور فلسطین کے لیے دعا